اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ نہ کرنے دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اب ہوگی پھر تو پاکستان پھر کیسے مینج کرے گا؟ اور دین مطلب کیسے انڈیا کا وہ جو ظاہر بات ہے کیونکہ انڈیا نے جب بھی بات کرنی ہے تو اس نے کہنا پہلے ان کو دباؤ. تھوڑے دن پہلے موہن بھگوت صاحب جو ہیں جو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو مسلمان ہیں نا ان کو اپنا تھوڑا سا مزاج ٹھیک کرنا پڑے گا. 1000 سال پہلا وہ ایسے انڈیا کے لیے وہ بات کر رہے تھے, پاکستان کے لیے تو نہیں کر رہے تھے. سو اٹ مینس کہ دے آر کمنگ فار اے ڈفرنٹ وے. سو وہ جو اگر ٹرمز اینڈ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی چیزیں کرانا چاہیں گے. جے ہند, سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. دوستو, پاکستان کی اب بالکل کمر ٹوٹ چکی ہے, اور جس طرح پاکستانی میڈیا بھارت کی تلنا آئے دن بھارت کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن بھارت کا مقابلہ پاکستان کہیں بھی نہیں کر پا رہا ہے. اور پاکستان آج دنیا بھر میں جس طرح کٹورا لے کر گھوم رہا ہے, اور پاکستان کی فوج نے جس طرح سے پاکستانیوں کے خون پسینے کی جو ٹیکس سے اکٹھا کی ہوئی رقم کو چونا لگایا, اس کے بعد اب پاکستانی فوج کے بھی حالات اب بالکل خراب ہو رہے ہیں. اور جس طرح سے عمران خان نے رہی کہیں کسر پوری کر دی تھی پاکستان کے لوگوں کے بیچ, عمران خان نے جو پاکستانی فوج کو لے کر جس طرح کا چورن بیچا تھا, وہ پاکستان کے لوگوں میں پاکستانی آرمی کی بچی کھچی عزت بھی عمران خان نے تباہ کر دی. اور اب عمران خان آگے آنے والے سمے میں جلد سے جلد الیکشن چاہتا ہے, اور پاکستان کا تاکہ ایک بار پھر سے عمران خان پردھان منتری بن سکے. لیکن اب جو پاکستان میں جس طرح چناؤ ہوئے ہیں, ان میں لگتا نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو پاکستانی آرمی سطح کے نزدیک بھی بھٹکنے دے گی. کیونکہ دوستو, عمران خان نے جس طرح سطح سے باہر ہو کر پاکستانی آرمی کو جس طرح سے ان کی امیج کو جتنا تانڈو مچایا تھا, اس کو لے کر پاکستانی آرمی اب عمران خان سے اٹھ چکی ہے, اور آئے دن پاکستان کے حالات خستہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں, اور آئے دن پاکستان بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے. اسی کے چلتے ہوئے چلیے دوستو, ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک بہت ہی بڑھیا اور مزیدار پاکستانی میڈیا کا ویڈیو. اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. انڈیا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, یعنی ٹوٹلی ایک انٹرو فالس فیک قسم کی پکچر جو ہے جب آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ایک طرف انڈیا جو ہے وہ ریجنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایک جائنٹ بن رہا ہے, بن چکا ہے, اور دوسری طرف آپ کے بچے ابھی تک اخباروں میں یہ پڑھیں گے. جب بچوں کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرانے جو ہے نا وہ تو اب ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا, چونکہ ان کی ایک مینٹلٹی ڈیولپ ہو گئی. تو جو پڑھیں گے تو وہ تو بہت مس گائیڈڈ قسم کی جو ہے ایک اوپینین لے کے بڑے ہو رہے ہیں اس دنیا میں, اور وہ دنیا کو اپنی اسی مس گائیڈڈ اوپینین کی روشنی میں دیکھیں گے, جس کی وجہ سے ان کا فیوچر بھی تباہ ہوگا. چونکہ آپ ایک ڈسٹارٹیڈ قسم کا نقطہ نظر رکھتے ہیں اس دنیا کے بارے میں. یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر, اور اگر اس میں کوئی یہ ایک آدھ آرٹیکل آ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن میں اس کو کوئی ٹپ آف دی آئس برگ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. تبدیلی اس دن آئے گی جب آپ کے 4-5 جو بڑے اردو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ کسی کالم میں, کسی ایڈیٹوریل میں, کسی آرٹیکل میں یہی بات لکھی جائے گی کہ بھائی ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے. اس نے جو ہے وہ, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو گلاس سیلنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, اس کو توڑ دیا ہے, اور وہ اب ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گیا ہے. اور اب ہم اس کو اسی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے جو ہم نے 60-65 سال 70 سال پہلے تیار کی تھی, جس میں یہ باقول وہ شیخ رشید کے پاؤ کے ایٹم بم اور توپیں اور یہ چیزیں جو ہیں they have become absolute, they have become useless. تو اس لیے ہمیں ایک نئے زاویے اور ایک نئے جو ہے سوچ کی ضرورت ہے کہ بھائی بدلتی ہوئی ریئلٹیز میں ہماری جو تھنکنگ ہے وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کرتی ہے یا نہیں کرتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں برسا, لیکن برسا ایک اور چیز بھی اسی طرح جو ناقد ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا, جیسے آپ نے بات کی کہ وہ پاور ڈیٹڈ پاور والی بات کی, بیسیکلی تو وہ یہ ہے نا کہ ہم نے انڈیا کو سیکیورٹی لینس سے دیکھا, اور ہم ابھی بھی وہ سیکیورٹائزیشن کا سارا میکانزم ہی فار انڈیا, ظاہری بات ہے. برے صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستان جو ہے اس ظاہری بات ہے سیکیورٹائزیشن کو بھول تو نہیں سکتا؟ اتنی بڑی فوج ہے, اتنا بڑا میکانزم, اینڈ دین ابو آل جو امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ جو کویشچن ہے کہ کیا پاکستان جس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا 75 سال سے کہ ہم انڈیا کو اس خطے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ نہیں کرنے دیں گے,
تو اس سچویشن میں اور ظاہری بات ہے انڈیا کا رول ایک سٹیپ اوپر آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگلے دن جیسے ہم نے بات بھی کی کہ انڈیا نے ایک وائس آف گلوبل ساؤتھ کانفرنس کی. امریکہ کہہ رہا ہے 2023 میں کل پڑھ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا 2023 جو ہے نا یو ایس ڈپلومیسی کا جو دھیان ہے وہ سارا ایشیا اور انڈیا کی طرف ہوگا. اب وہ جو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو زیادہ سے زیادہ انڈو پیسیفک میں لے کے جائیں گے. اب انڈیا نے ایک دیوار لگا دی ہے پاکستان کی طرف, لیکن وہ انڈیا ادھر کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے, انڈو پیسیفک, ایشیا پیسیفک, لیکن وہ ویسٹ ایشیا کی طرف نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان جس کی کوشش کرتا رہا 75 سال کہ انڈیا خطے کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ نہ کرنے دے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اب ہوگی پھر تو پاکستان پھر کیسے مینیج کرے گا؟ اور دین مطلب کیسے انڈیا کا وہ جو ظاہر بات ہے کیونکہ انڈیا نے جب بھی بات کرنی ہے تو اس نے کہنا پہلے ان کو دباؤ. تھوڑے دن پہلے موہن بھگوت صاحب جو ہیں جو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو مسلمان ہیں نا ان کو اپنا تھوڑا سا مزاج ٹھیک کرنا پڑے گا. 1000 سال پہلا وہ ایسے انڈیا کے لیے وہ بات کر رہے تھے, پاکستان کے لیے تو نہیں کر رہے تھے. سو اٹ مینس کہ دے آر کمنگ فار اے ڈفرنٹ وے. سو وہ جو اگر ٹرمز اینڈ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی چیزیں کرانا چاہیں گے, تو ہاؤ ول پاکستان رسپونڈ اینڈ ہاؤ شڈ پاکستان رسپونڈ, اس کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیں جی, اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ پاکستان کا جو پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ جی انڈیا کو ہم ریجنل پاور نہیں بننے دیں گے, اور اس میں جو اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ساتھ مل کے تو انڈیا کے مفادات کو چیلنج کیا جائے یا اس کی جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے. یہ جب نہیں ہو سکا تو پاکستان کی یہ جو پالیسی تھی نا کہ ہم جی انڈین ہیں ہی نہیں, ہم تو مڈل ایسٹرن ہیں, اب یہ ہمارے لیے کوئی انکشاف کی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے آفیشیلی اپنے آپ کو مڈل ایسٹرن ڈکلیئر کر دیا تھا. یہ آپ امریکن ڈاکومنٹس میں دیکھیں, ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ میں شروع میں جو خط و کتابت ہوئی ہے پاکستانی ڈپلومیٹک حلقوں کی یا جو ڈیسیجن میکر الیکٹڈ آفیشلز تھے جن میں لیاقت علی خان اور اس کے بعد کے لوگ شامل ہیں, اسپیشلی وہ جو 7-8 پرائم منسٹر آئے اور گئے راتوں رات ان کے, تو انہوں نے ریپیٹڈلی اس بات پہ انسسٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہسٹوریکلی اور ایتھنیکلی اینڈ ریلیجیسلی مڈل ایسٹ کا حصہ ہے, مڈل ایسٹ کی لینڈسکیپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے اسپیسیفکلی امریکہ کو ریپیٹڈلی یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں پلیس کیا جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان جو شامل ہوا تھا مثلا بغداد پیکٹ میں یا ترکی کے ساتھ جتنے اس کے معاہدے ہوئے تھے, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گئے تھے؟ یہ پاکستان کی خواہش پہ وہ امریکہ کی آشیرواد سے یہ باقاعدہ ارینج کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو لیڈ کرنے کی خواہش رکھتا ہے, اور اس خطے میں واحد ملک ہے جو ایسی خواہش رکھتا ہے. ایسی خواہش نہ مصر رکھتا تھا نہ اس وقت سعودی عربیہ کسی کھاتے میں تھا. ظاہر ہے باقی کوئی ملک جو ہیں وہ کسی ایک کوئی بھی اسی پوزیشن میں نہیں تھا ود دی ایکسیپشن آف ایران. تو ایران اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے یہ جو پیکٹ شروع میں کریٹ کرائے گئے جس میں بہت سارے ملٹری بیس بھی تھے اور دوسرے بزنس اور انویسٹمنٹ بیس بھی, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس خطے میں جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں یا ساؤتھ ایشیا کہہ لیں, اس میں ہم جو ہے انڈیا کی سپریمیسی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. چنانچہ جی ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں. یہ جو امت مسلمہ کا فیک تصور کریٹ کیا گیا, اس کے پیچھے یہ ایک کنسپٹ تھا جس میں آپ نے اپنے آپ کو نسلی, علاقائی اور ایتھنک بنیادوں پہ اپنے آپ کو ہندوستان سے الگ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے جواب میں جو انڈیا نے پالیسی اختیار کی وہ بھی یہی تھی. یہ بات نہیں کہ انڈیا نے یہ جو اتنی بڑی ایک ہائی پروفائل شکل اختیار کی تو اس میں پاکستان کے بارے میں اس کا رویہ ہمدردانہ رہا ہے, ناٹ ایٹ آل. ان کا رویہ بھی ایگزیکٹلی یہی رہا ہے, اور اس کا اظہار انہوں نے سارک کی یہ جو کانفرنسز اور سارک کا فیلئر تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑا جو ہے اس کو بلنٹلی ڈسپلے کیا. اور یہ پاکستان کو جو ڈیفرنٹ چھوٹی موٹی کانفرنسز سے ہوسٹ کیا گیا, حالانکہ یہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں اگر انڈیا ایک کانفرنس بلاتا ہے جس میں کوئی 120 ملک آتے ہیں گلوبل ساؤتھ کے,
تو اس میں گلوبل ساؤتھ کا ایک غریب ملک پاکستان نہیں بیٹھتا تو یہ انڈیا کے لیے کوئی بہت بڑا اس کے ریزیومے یا پورٹ فولیو میں کوئی سٹار تو نہیں بنتا نا. لیکن یہ پاکستان کو ریئلائز کرانا ہے. یہ جو لفظ استعمال کیا نا ایکڑی نکالنے والا، اب اس سے بھی پاکستان کی اگر ایکڑی نہیں نکلی، آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایئر مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا یا نہیں کیا، یا ان کا آرٹیکل اس سے پہلے کا ہوگا. لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان کے اخبارات بھر جانے چاہیے تھے گلوبل ساؤتھ پالیٹکس کے حوالے سے. تو دیکھا ہوگا دوستوں کس طرح سے اب بھارت کے ساتھ جس عمران خان نے ٹریڈ بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، آج وہی پاکستان دوستوں بالکل حالات پتلی ہو چکی ہے. پہلے آٹے اور دال کے لیے ترس رہا تھا، پاکستان میں گیس، پیٹرول، ڈیزل سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور کراچی پورٹ پر سینکڑوں کنٹینر کھڑے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے پاس چھڑوانے کے ڈالر تک نہیں بچے ہیں. پاکستان میں اب آئے دن کوارام مچتا ہوا جا رہا ہے، تو آگے آنے والے سمے میں پاکستان کے حالات اور بھی زیادہ خطرناک ہوں گے، اور پاکستان میں سری لنکا سے بھی زیادہ بدتر حالات میں پہنچ جائے گا. تو دوستوں دیکھتے ہیں پاکستان کتنے دنوں میں ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم.